اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمن یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ کل جب ہم لائیو پروگرام کر رہے تھے تو وہاں پی ٹی آئی خوددار کا ذکر ہوا، تو میاں صاحب سے لائیو بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کوئی خوددار گروپ نہیں ہے۔ تو سمن آپ کو پتہ ہے کہ خوددار گروپ کے بہت سارے لائیو پروگرام جو ہے بنے۔ خوددار تنظیم کے جو چیئرمین ہیں خان شفاقت خان، وہ ہمیشہ جو ہے وہ عمران خان کے چیتے کے نام سے جانے جاتے ہیں یا ڈنمارک میں، دنیا میں وہ ان کے جو وائرل ہوتے رہتے ہیں ویڈیو۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ انہی سے رابطہ قائم کیا جائے جی، کوئی خوددار گروپ جو ہے وہ سالار کافرہ امیر شاہ ہیں اور چیئرمین جو ہیں وہ خان شفاقت خان ہیں، زیادہ تر بات جو ہے وہ چیئرمین ہی کرتے ہیں۔ تو اس وقت خان شفاقت خان پاکستان میں موجود تھے تو ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ خان صاحب ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں تمام سامعین اپنے بھائیوں کو جو دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈنمارک، اسکینڈینیویا اور دیگر یورپ میں جو سننے والے ہیں، میں سب کو دل کی گہرائی سے سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب باخیریت ہوں گے۔ خان صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنے گروپ کا ذکر کریں، چونکہ جب بھی پی ٹی آئی کے الیکشن ہوتے ہیں یا پی ٹی آئی کا ذکر ہوتا ہے تو خان شفاقت خان کا ضرور ذکر ہوتا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ خوددار گروپ یہ کوئی گروپ نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ راجہ صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ میاں منیر کو کس نے بنا دیا ہے یہ فیصلے کرنے کے لیے، یا اس کے پاس کہاں سے اختیار آ گئے ہیں کہ عمران خان کے وہ جو ہے پرسنل سیکرٹری بن گئے ہیں، اور وہی جو ہے عبداللہ ریاڑ بھی بن گئے ہیں، اور وہی جو ہے وہ اکبر بن گئے ہیں۔ مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ میاں صاحب کا اپنا کوئی گروپ نہیں ہے اور میاں صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میاں صاحب صبح کو جو ہے ایک ان کی پارٹی ہوتی ہے، شام کو دوسری پارٹی ہوتی ہے، شام کو ایک دوست ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا دوست ہوتا ہے۔ مطلب کے لیے وہ سب کے جو ہے وہ آگے جو ہے غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب مطلب ان کو نہ ہو تو وہ کسی کو پہچانتے بھی نہیں۔ اور ان کو کس نے اختیار دیا ہے ہمارے گروپوں کا فیصلہ کرنے کا؟ وہ نون لیگ کے آدمی ہیں اور نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، اور وہ نون لیگ کی شکل میں ہماری پی ٹی آئی میں آ کر لوگوں کے دڑے بنائے، لوگوں کو تقسیم کیا، لوگوں کو غلط راستے پہ چلایا۔ وہ ناروگ ریڈوا ہے، پشتو میں کہتے ہیں نا ناروگ ریڈوا، وہ جو پہلے زمانے میں انڈیا کے گانے لوگ سنتے نا پنجاب میں بیٹھ کے، یا ہمارے اس رات کی طرف ذرا پختونخوا کی طرف بہت کم آواز آیا کرتی تھی، تو ہم لوگ وہ ایریل کو گھماتے اور اچھی طرح آواز سنتے، کبھی لتا کا گانا آ جاتا اور کبھی محمد رفیع صاحب کا آ جاتا اور کبھی کشور کمار کا آ جاتا، تو کبھی شر ہوتا، اس کو کہتے ہیں پشتو میں ناروگ ریڈوا، یعنی بیمار ریڈوا۔ تو یہ کسی کو بات کرنے نہیں دیتے، نہ کسی کو بات سننے دیتے ہیں۔ کسی محفل میں جاتے ہیں، اس کی بات ان کی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ اپنی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ تو میں اس پہ کیا کومنٹس کروں میاں منیر پر جی؟ خان جی چونکہ ایک آپ کی پہچان ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، جب بات پی ٹی آئی کی چلتی ہے تو ذکر ہوتا ہے، تو آپ کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ تو خوددار جو آپ کا گروپ ہے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ کہا جی خوددار تو گروپ کی کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی، تو میں نے کہا خوددار جو تنظیم کے جو چیئرمین ہیں تو کیا وہ اسکینڈینیویا کے بلکہ وہ چیئرمین ہے، یورپ کی بات کرتے ہیں وہ؟ تو خان صاحب اس لیے آپ سے جو ہے نا یہ بات کی جا رہی ہے۔ راجہ صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈنمارک میں پی ٹی آئی کے لوگ چاہنے والے نہیں ہیں یا یورپ میں چاہنے والے نہیں ہیں۔ بہت ہی مجھ سے بڑھ چڑھ کر لوگ عمران خان کا ساتھ دینے والے ہیں اور عمران خان سے دل سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹائیگر گروپ کے نام سے جو آج کل پتہ نہیں کیا نام دیا گیا ہے، عاطف الیاس پیار نہیں کرتا تھا، یا اس کے چاہنے والے جو گروپ میں تھے لوگ وہ پیار نہیں کرتے، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا۔ یا ادھر تحریک انصاف پینل جو بنا تھا عمران محبوب کے گروپ سے، میں یہ نہیں کہتا، یا اور دیگر لوگ جو ہیں، جو جتنے ایک ہماری ایک کوئی سسٹر ہیں، وہ انہوں نے بھی ایک گروپ بنا رکھا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی نہیں چاہنے والے۔ ہمارا طریقہ غلط ہے سب کا راجہ صاحب۔ یہ سارا جب طریقہ میں نے دیکھا تو مجھے دکھ ہوا کہ نہ تو انصاف پینل سے کوئی فائدہ ہمارے لوگوں کو ہوا، اسپیشل ڈنمارک میں یا اسکینڈینیویا میں،
کیا فائدہ ہوا؟ مجھے ایک کوئی بتا دے کہ ہم نے یہ فائدہ دلوا دیا ہے اپنے ان لوگوں کو جو لوگ ہمارے ڈنمارک میں رہتے ہیں. ایک بتا دے، ایک فل سٹاپ لگا کر بتا دے، تو کوئی ثابت نہیں ہوگا. راجہ صاحب، ایک فائدہ تو نہیں ہوا، لیکن ایک نقصان بہت بڑا ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں ناراضگیاں ہوئیں، لوگ دستوں کے ریبان ہوئے، لوگوں نے بکواس کیے. میں کس کس کا نام لوں کہ کس کس نے کس کے بارے میں بکواس کی ہے؟ سب میرے سامنے ہیں، سب کے میرے دماغ میں ریکارڈنگ ہے. آج سب اکٹھے ہو کر بیٹھ رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گالیاں جو ہوتی ہیں وہ میں ان کو دہراؤں، لیکن راجہ صاحب اب مجھے بتائیں کہ یہ عمران خان کے لیے لڑ رہے ہیں یا یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہانیان آ جاتے ہیں اور بھیڑیا آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے وہ ہڈیاں توڑنے میں اور کھینچنے میں جیسے اینیمول کرتے ہیں، ایسے حالات بنے ہوئے ہیں. ہم ایک پاکستانی ہیں، ہم خانہ بدوش ہیں جی. کسی کو برا لگتا ہے تو بے شک سورج کو چاند کہے یا چاند کو سورج کہے، اس کی مرضی. آسمان کو زمین کہے یا زمین کو آسمان کہے. یہ حقیقت ہے کہ ہم خانہ بدوش ہیں. ہم اپنے ملک عظیم پاکستان کو چھوڑ کر ہم دیارے غیر میں جا کر بیٹھے ہیں، اور وہاں ہم اپنی چودراہٹ بنا لیں، وہاں ہم اپنی خانگی بنا لیں، اپنی ملکی بنا لیں اور اپنی راجگیری بنا لیں. یہ راجہ صاحب نہیں ہے. ہمیں ایک شریف انسانوں کی طرح وہاں زندگی گزارنی چاہیے. ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنی چاہیے. ہم کچھ ثابت کریں، ہم ان سے کچھ سیکھیں. جب ہم ان سے سیکھیں گے تو اپنے ملک میں آ کر لوگوں پر محنت کریں، بجائے ہم اسی طرح وہاں کے بورن جو لڑکے ہیں وہ وہاں جو پیدا ہوئے وہ بھی پنجاب میں اور پختونخوا میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ یہ اس قوم کے اوپر رحم فرمائے. خان صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب 28 فروری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے الیکشن کی کٹ ڈیٹ ہے. انہوں نے عبداللہ ریاڑ کے ہی زیر نگرانی الیکشن لڑنا ہے، تو آپ ان کو کیا جو اس فی الحال جو سامنے آئے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے یونائٹڈ انڈیپینڈنٹ ڈنمارک کا گروپ سامنے آیا جنہوں نے اناؤنس کیا ہے. باقی کسی گروپ نے اناؤنس نہیں کیا کہ ہمارا یہ گروپ ہے، اس میں صدر کا کینڈیڈیٹ کون ہے، نائب صدر کا کون ہے، جنرل سیکرٹری کون ہے، اسپوکس مین کون ہے. ابھی تک کسی گروپ کا اعلان نہیں ہوا. تو چونکہ آپ خوددار گروپ کے چیئرمین ہیں، ایز اے چیئرمین آپ کیا میسج دیں گے؟ راجہ صاحب، آپ کے پاس جو ریکارڈنگ کا جو سسٹم ہے وہ موجود ہے. آپ کا لائف ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس میں بھی نہیں ہے. آپ کا جو ریکارڈنگ ہے وہ قانونی طور پہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے اور آپ کے پاس موجود ہے. مجھے بتائیں ان میں کون ہے جو عبداللہ ریاڑ کو کل گالیاں نہیں دیتا رہا، عبداللہ ریاڑ پر تنقید نہیں کرتا رہا، عبداللہ ریاڑ کو برا بھلا نہیں کہتا رہا؟ ایک بتا دیں، انڈیپینڈنٹ سے ہو یا ٹائیگر ابھی کوئی نام بدلا دیا یا کچھ انصاف پینل کا ہو، کوئی بھی ہو مجھے بتا دیں. جب وقت آیا تو عبداللہ ریاڑ کے خلاف چودھری شوکت صاحب نے بات کی، میرے سامنے کی. عبداللہ ریاڑ کے خلاف چودھری انکل ولید خان نے بات کی تھی، لائف عمران خان سے بات کی تھی، وائس رائس اس کو کہا گیا تھا. اسی طرح پھر ساتھ جو ہے ٹائیگر والوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. راجہ صاحب مجھے بتائیں کہ عبداللہ ریاڑ کی اس پالیسی سے کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج بھی اسی طرح نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، اسی طرح اس کو نکال دو اور اس کو لگا دو. یہ عمران خان کے خدا کی قسم یہ باتیں دیکھتا ہوں تو ان باتوں کو دیکھ کر میں نے خوددار گروپ بنایا. خوددار کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں اپنی انا، اپنی ذات، اپنے مفاد، اپنی چودراہٹ، اپنا نام، یہ ساری چیزیں ختم کر کے ملک عظیم پاکستان کے لیے، مذہب اسلام کے لیے اور عمران خان کو ایک اچھا لیڈر مانتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کے لیے میں نے خوددار گروپ بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کل آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے نا، رات کو 2 بجے انصر خان کو کال آ رہی ہے ٹائیگر سے کہ پلیز آپ ہمیں کچھ ووٹ دے دیں، کچھ مدد کریں. اس وقت انصر خان چرپائی پہ پڑا ہوا ہے، اسے قرآن دے کر پوچھیں
کہ مجھے اس نے فون کیا. میں نے کہا جی اب ہم ایک طرف کھڑے ہیں تو ایک طرف کھڑے ہیں. اس وقت ہم انصاف پینل کا حصہ تھے, ہم نے ساتھ دیا. رات کو صبح 1400 کچھ ووٹ, 1300 سے اوپر اور 1400 کے, مطلب 1400 کچھ تھے مجھے نہیں یاد, یا کوئی 1300 کچھ تھے ووٹ ٹائیگر نے لیے. صبح تک ان کی ووٹ کاسٹ ہوتی رہی, اور انصاف پینل کی صبح 5 بجے کے بعد لیڈ بڑھتی گئی, اور پھر ان کی 12 بجے کم ہوتی گئی, پھر 1 گھنٹے میں ایک ووٹ آتا رہا. یہ جو آج کل محسن وغیرہ اور یہ بھائی جتنے گئے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھ لیں, یہ موجود تھے کہ ووٹ کیا غلط طریقے سے پڑے. یہ شاہ صاحب ساتھ موجود بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے تھے, یا جتنے یہ 7 آدمی گئے ان سے آپ پوچھ لیں کہ کیا ووٹ 2 نمبر پڑے تھے, ووٹ صحیح طریقے سے پڑے. 1475 یا 73 یا 72 جو بھی لیڈ تھی, 72 کی لیڈ تھی یا 75 کی لیڈ تھی, مطلب 70 سے اوپر. تو یہ سارے کے سارے ووٹ پڑے. صبح انہوں نے اعلان کر دیا ٹائیگر نے کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے, یہ بوگس ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ عبداللہ ریاض کے اندر رہ کر ہم کیسے مانے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ بن گیا ٹائیگر. تو ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور نہ ہی ہم عمران خان کے ساتھ ڈنمارک والے کسی چودھری کی وجہ سے کھڑے ہیں, نہ کسی خان کی وجہ سے کھڑے ہیں. ہمارا اپنا تعلق ہے, سب سے پرانا تعلق ہے. ہم لوگ عمران خان کو 3 بار جتوا چکے ہیں پختونخوا سے. مانا کہ ہم شمالی پنجاب میں رہتے ہیں, لیکن ہم لوگ, ہماری آدھی زمینیں پختونخوا میں اور آدھی پنجاب میں, ہمارا گاؤں آخری گاؤں ہے پنجاب کا. تو بھائی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے اپنے تعلقات ہوں گے. ہم چاہتے ہیں عمران خان کے لیے اس وقت مخلص ثابت ہوں گے جب بیٹھ کے فیصلے کریں. ان میں اتنی صلاحیت نہیں کہ بیٹھ کے فیصلہ کر سکیں, عبداللہ ریاض پر چھوڑ رہے ہیں. تو میں ایسے الیکشن کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں. آئی ڈونٹ ایکسیپٹ, میں کدے بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ میں آنکھاں کے میں کہوں کہ بھائی میں مان لیتا ہوں کہ عبداللہ ریاض کا الیکشن صحیح ہوگا. یہ نہیں کہ پیسوں کی بات ہے, خدا کی قسم اگر وہاں نہیں ہوں گے تو یہاں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے راجہ صاحب, حرام کی نہیں بنی ہوئی. باپ دادا پردادا کی نسلی جائیداد ہے, چھپی ڈکی نہیں ہے. یہ خان فیملی ساری جانتی ہے, کس کو شک ہے تو آ کر دیکھ لے. اتنا میرے پاس پیسہ ہے کہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں, لیکن خدا کی قسم میں ایسے الیکشن پہ لعنت کرتا ہوں کہ جو الیکشن عبداللہ ریاض کے انڈر ہو اور لوگوں کی ناراضگیاں پیدا ہوں, لوگوں کو تکلیفیں ہوں, میں ایسے الیکشن کو نہیں مانتا. جی خان صاحب آپ نے اچھا میسج دیا. تو خان صاحب آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کب واپس آ رہے ہیں؟ راجہ صاحب میری والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو شفا دے, ان کا بلڈ شوگر بہت ہائی ہے اور ان کی ایج بھی جو ہے 78 ایئرز ہے. تو 78 سال کی عورت ہے, تو وہ نہ باہر کہیں جاتی ہے. میرے بھائی بھی اس کو انگلینڈ والے ٹرائی کر چکے ہیں, لیکن وہ کہتی ہے نہیں جاتی, کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ مجھے کپ ٹک کے بیٹا واپس بھیجے. اب اللہ کا شکر ہے بس اس کے پاس ہوں میں, تو میرا ارادہ تو بہت جلدی آنے کا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے میں مارچ تک یا عمران خان کے الیکشن تک روک بھی سکتا ہوں, لیکن 30 مارچ تک میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں رک جاؤں. چلیں خان صاحب آپ اپنا اس کے خیال بعد رکھیے گا, والدہ محترم کی خدمت کر رہے ہیں, بڑے خوش نصیب آدمی اپنی آمین. والدہ کے پاس ہیں اور اپنے ہاتھوں سے خدمت کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سامعین و ناظرین, آپ بہترین جج ہیں, آپ خود فیصلہ کریں کہ خوددار گروپ ہے یا کہ نہیں. آپ نے خوددار کے چیئرمین شفاقت خان کی باتیں ان کی زبانی سنی.